بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان کا مطلب سے فرما بردار، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا، اور پھر ہم پر یہ احسان بھی کہ زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتا دیے قرآن و حدیث کے ذریعے، اور اللہ نے ہماری رہنمائی بھی کر دی کہ مال کہاں سے کمائیں اور کہاں پر خرچ کریں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے روز ہر ایک سے 5 سوال ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو فوراً شیطان چکنا ہو جاتا ہے، فوراً ہماری ڈھیر ساری ضروریات سامنے لے کر آتا ہے کہ ہم مال خرچ نہ کر سکیں، اور ہمارا دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں صدقہ کے اصل مفہوم کا نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صرف مال نہیں، ہر وہ چیز جو انسان اپنے رزق، مال، علم، ذہانت، صلاحیت، طاقت میں سے خرچ کرے۔ رزق کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس کھانا پینا ہی اس میں شامل ہے، جبکہ اس میں ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو، رزق میں شامل ہے۔ صدقہ واجب نہیں ہے، یہ اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی سچائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم اس کے لیے کچھ قربان کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اپنے اس دعوے میں سچا ہونے کے لیے ہمیں اپنے مال، وقت، صلاحیت، اپنی نیند، نماز کے لیے اس کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ صدقہ ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو یہ سب دیا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ اس میں سے میرے لیے کیا خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال صرف وہ خرچ کر سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے میں اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور ان کی یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، پہلے دینا ہوگا زیادہ لینے کے لیے۔ جن لوگوں کا اپنے رب سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، آخرت کا پتہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، وہ جب صدقہ کرتے ہیں تو دل کی خوشی سے نہیں، صرف مصیبت کے آنے پر ایسا کرتے ہیں، اور پھر وہ اتنا ایفیکٹو بھی نہیں ہوتا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ہمیں صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وقت سے پہلے مصیبت کو دور کر لیں، نہ کہ اس کے آنے کے بعد۔ صدقہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہماری محدود سوچیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنا ہے، اور جب مال کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں اتنا پسند ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا بہت مشکل لگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صدقہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو فائدہ دے صدقہ میں شامل ہے۔ ہر وہ بات، کام جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کریں وہ صدقہ میں شامل ہے، اور صدقہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ نمبر 1، مسکرانا بھی صدقہ ہے، خواہ گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ عموماً گھر سے باہر تو ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں بلند اخلاق اس شخص کا ہے جس کا اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ نمبر 2، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 3، کسی کی مالی مدد کر دینا۔ مالی نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح سے صدقہ ہے۔ نمبر 4، کسی کو اچھا مشورہ دینا۔ نمبر 5، کسی اچھی بات پر عمل کرنا۔ نمبر 6، برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 7، کسی سے اچھے طریقے سے ملنا۔ نمبر 8، کسی کا بڑھ کر کوئی کام کر دینا۔ نمبر 9، کسی کو صحیح راستہ بتانا۔ نمبر 10، اگر اللہ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے تو اس کو کسی ایسے کام میں لگانا جو اللہ کو پسند ہو اور بندوں کو فائدہ بھی دینے والا ہو۔ نمبر 11، سارا سال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ڈھیروں مال نہیں، تھوڑا خرچ کریں، لیکن صاف نیت کے ساتھ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے۔ اصل چیز ہے نیت۔ ان میں سے کوئی بھی کام کرتے ہوئے نیت صرف اللہ کو خوش کرنا ہو۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کی ریکارڈنگ ہوتی ہیں، آڈیو اور ویڈیو، لیکن اللہ کے ہاں ہماری نیت کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں وہ دنیا کی نظر میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر دل میں ہمارے اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا تو سمجھیں کہ بیکار گیا۔ اللہ کی نظریں ڈائریکٹ ہمارے دل پر ہوتی ہیں کہ کس نیت سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں میں اچھا بننے کے لیے لاکھوں بھی خرچ کر لیں تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، لیکن اگر اللہ کی خوشی کے لیے تھوڑا بھی خرچ کریں تو وہ لاکھوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور اللہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ نمبر 12، زبان کا صدقہ۔ بری باتیں زبان سے نہ نکلنا، دل نہ دکھانا۔ جیسے بعض لوگ اس بات کو اپنی کوالٹی سمجھتے ہیں،
کہ ہم تو صاف بات کرتے ہیں، خواہ ان کی اس صاف گوئی سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، اور وہ یہ نہیں مانتے کہ ان کی یہ صاف گوئی اللہ کو پسند نہیں، اس طرح کہ دوسرے کو ہرٹ کریں۔ نمبر 13، اس طرح نیکی کی تلقین کرنا، گناہ سے روکنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اندھے کی رہنمائی، اونچا سننے والے کو اونچا سنانا، یہ سب باتیں بھی صدقہ میں شامل ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صدقات و خیرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جو بھی تم بھلی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے خیرات کرنی چاہیے، اور جو بھی تم بھلی چیز خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد میں روک دیے گئے، جو زمین میں کاروبار وغیرہ کے لیے چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کی علامت سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے صدقات و خیرات اور اموال کے مستحق وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں روکے گئے ہیں، اور اتنے فقراء محتاج ہیں کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر دستے سوال دراز نہیں کرتے، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی خودداری اور عزت نفس کے خلاف ہے۔ اس آیت کریمہ میں فقیر و غریب کے وصف جو ذکر کیے گئے ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے کفایت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پر چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کو کتنا مال کفایت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ لہٰذا لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہیے۔ جو آدمی لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ عام دنیا دار لوگ اگر ایک آدھ بار تعاون بھی کر دیں تو وہ لوگ انسان کی عزت نفس اور خودداری کو مجروح بھی کر دیتے ہیں، جبکہ خوف خدا رکھنے والے لوگ انسان کی محتاجی اور فقر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ کسی موقع پر کیے ہوئے اپنے تعاون کو جتلاتے نہیں۔ اس سے انسان کی حرمت و عزت بھی محفوظ رہتی ہے، جس طرح انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، واللہ علم۔ عمرے حاضر میں لاری اڈوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومنے والے بھکاری اور گداگر پیشہ ور لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں اتنی سخت اور ہمت رکھی ہے کہ اگر وہ اسے کام میں لائیں تو سوال کرنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ حصول مال کے لیے محنت و مزدوری سے جی چرا کے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، اور حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہر طریقے سے مال اکٹھا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا کنبہ ہی در در کا بھکاری اور سوالی بنا ہوا ہے۔ نوجوان عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے لاری اڈوں کی خاک چھان رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے یہ لوگ صدقات و عطیات کے مستحق معلوم نہیں ہوتے۔ مال و زر والے افراد اور احسان و نیکی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صاحب حاجات اور صدقات و خیرات کے مستحق افراد کو پہچان کر ان پر اپنے اموال صرف کریں، اور یقیناً حاجت مند مسلم افراد اللہ کے دین کے حامل ہوں گے اور نماز، روزہ وغیرہ جیسی عبادات سر انجام دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ذلت و خواری سے بچنے کے لیے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی خودداری اور عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ جبکہ پیشہ ور بھکاریوں میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ نشہ آور اشیاء خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعاون تو گناہ پر تعاون ہے جو کہ شرعاً حرام ہے۔ عمر حاضر کے بھکاری تو در در کی ذلت و رسوائی بھی اٹھاتے ہیں، اور مانگتے وقت انتہا درجے کی گریہ وزاری کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ انہیں اگر کہا جائے بھائی معاف کرو تو پھر بھی جان نہیں چھوڑتے، لہٰذا ان کا سوال کرنا تو کسی صورت بھی صحیح نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحیح شرعی لحاظ سے مسکین ہو اس کی معاونت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو اور پیشہ ور گداگاروں کی حوصلہ شکنی بھی ہو۔ 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں۔ ایک غلام حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے پاس سے گزرا۔ آپ لوگوں کو واضح و نصیحت فرماتے تھے۔ غلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس موجود کسی فقیر کے لیے کچھ طلب فرما رہے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر غلام نے 4 درہم اس فقیر کو پیش کر دیے۔
حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کون کون سی دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ عرض کی نمبر 1 میرا ایک آقا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ نمبر 2 مجھے ان درہم کا بدلہ مل جائے۔ نمبر 3 اللہ کریم مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا کرے۔ نمبر 4 اللہ پاک میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام لوگوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا۔ آقا نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آقا نے اس سے پوچھا حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے کس چیز کے بارے میں دعا کی؟ غلام بولا پہلی دعا یہ کی کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ یہ سن کر آقا نے کہا جا تو رضائے الہی کے لیے آزاد ہے۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا مجھے میرے درہم کا اچھا بدلہ مل جائے۔ آقا بول اٹھا میری طرف سے تیرے لیے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم ہے۔ پوچھا تیری تیسری دعا کیا تھی؟ بولا اللہ کریم تجھے توبہ کی توفیق عطا کرے۔ یہ سنتے ہی آقا کہنے لگا میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ پھر کہا چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے جواب دیا رب کریم میری، حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کی اور اجتماع میں تمام موجود لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ جب رات ہوئی تو آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور وہاں موجود تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا اللہ والوں کی دعائیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ پاک کے یہ نیک بندے جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا جو اللہ پاک کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جتنی توفیق ہو ضرور صدقہ کیا کریں، انشاءاللہ اس کی بے شمار دینی اور دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارے پیارے رب کریم نے قرآن کریم میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور مختلف مقامات پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں صدقہ و خیرات کرنے اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی فضائل آئے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے۔ جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مال میں حیرت انگیز طور پر ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ معلوم ہوا صدقہ دینے سے بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت صدقہ نامہ یا مال کو نیکیوں سے بھر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کنویں کا پانی نکالنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مزید برکت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صدقے کے کئی فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے 8 احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ صدقے کے فضائل پر 8 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا یعنی ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا یعنی بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 4 ارشاد فرمایا یعنی نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، صدقہ خطاؤں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ نمبر 5 ارشاد فرمایا یعنی صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ نمبر 6 ارشاد فرمایا یعنی بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے۔
اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ نمبر 7 ارشاد فرمایا، یعنی جو اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نمبر 8 ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا صدقہ برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، بلاؤں کو روکتا ہے، عمر میں برکت کا سبب بنتا ہے، بری موت اور برے خاتمے سے بچاتا ہے، تکبر اور غرور کی عادت کا خاتمہ کرتا ہے، آگ سے رکاوٹ بنتا ہے، اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے۔ الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور کئی برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ راہ خدا میں دیتے وقت شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر میں نے ادھر پیسے دے دیے تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا، اپنی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی، میرے گھر بار بال بچوں کے اخراجات کیسے چلیں گے۔ یاد رکھیے یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اخلاص سے دیا ہوا صدقہ کیسی کیسی برکتیں لاتا ہے، آئیے اس بارے میں کچھ حقائقیں سنتے ہیں۔ خرچ کرو، اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ حضرت قیس بن صلاح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے بھائیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکایت کی کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت کھلا ہاتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر اللہ کریم کی راہ میں اور اپنے دوستوں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، خرچ کر، اللہ کریم تجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جب بھی میں راہ خدا میں نکلتا تو میرے پاس اپنی سواری ہوتی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں مال و آسائش میں اپنے بھائیوں سے بڑھ کر ہوں۔ بیٹے کو اللہ پاک خوشحال کرے گا۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگوں میں سے تھے۔ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، مالداروں سے دور رہنا اور غریبوں مسکینوں پر نرمی و شفقت کرنا آپ کی مبارک عادات تھیں۔ منقول ہے ایک بار حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو 20,000 سے زیادہ درہم ملے تو آپ نے صدقہ کر دیے۔ آپ کے کچھ دوستوں نے عرض کی، اگر آپ ان کو اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے استعمال کرتے تو؟ فرمانے لگے، میں نے اپنے آپ کو اس صدقے کے ذریعے مضبوط کیا ہے اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خوشحال فرما دے گا۔ حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور اللہ کریم کی ذات پر کامل بھروسے سے دیے ہوئے صدقے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آل مسعود میں حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے زیادہ کوئی خوشحال نہ تھا۔ ہم صدقہ و خیرات کرنے سے متعلق سن رہی تھیں۔ یقیناً اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں کیا جانے والا مال ضائع نہیں جاتا۔ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اسے صدقہ خیرات کیجیے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے صدقہ و خیرات کرنے میں کنجوسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یا پھر ایسی چیز صدقہ کی جاتی ہے جو قابل استعمال نہیں رہتی۔ مثلا جب دیکھا کہ روٹیوں کو پھپھوندی لگ چکی ہے، سالن ناراض یعنی خراب ہو چکا ہے یا ناراض یعنی خراب ہونے کے قریب ہے تو کسی غریب کو بھجوا دیتے ہیں۔ قربانی کا گوشت جب اپنے استعمال کا نہ رہے تو باندھ کر گھر میں کام کرنے والی ماسی کو دے دیتے ہیں۔ سیلاب سے متاثر یا آفت میں مبتلا لوگوں کو کم قیمت کا راشن دلوا دیتے ہیں۔ وہ کپڑے جو گھر میں کوئی نہ پہنے یا وہ جوتے جو پہننے کے قابل نہیں ہوتے غریبوں کی امداد اور صدقہ کے طور پر بھیج دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اچھی نیت کے ساتھ اس طرح صدقہ کرنا بھی درست ہے، لیکن ذرا سوچئے کیسی عجیب بات ہے کہ جب اپنے کھانے پینے یا استعمال کی بات آئے تو عمدہ سے عمدہ چیز کا انتخاب کیا جائے، اور جب بات راہ خدا میں دینے کی آئے تو بچی کچی یا کم قیمت والی چیزیں صدقہ و خیرات کی جائیں۔ اپنے بچوں کے لیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں خریدی جائیں، لیکن جب کسی غریب کے بچے کو دینا ہو تو گھٹیا کوالٹی کی چیز وہ بھی احسان جتا کر دی جائے۔ ہم اپنے گھر میں تو من پسند کھانے بڑے اہتمام کے ساتھ کھائیں، لیکن اسی دوران کوئی مانگنے والا آ جائے تو اسے بھگا دیں، یا گھر میں بچا ہوا باسی سالن جسے کوئی نہ کھائے اسے تھما کر اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چلو کھانا ضائع ہونے سے بچ گیا اور کسی غریب کا بھلا ہو گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ پاک نے جنہیں طاقت دی ہے وہ اچھی سے اچھی چیز اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آئیے اب اللہ والوں کے بھی کچھ انداز سنتے ہیں۔
کہ اللہ پاک کے یہ نیک بندے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کیسے مخلص ہوا کرتے تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کی حالت میں انگور کھانے کی خواہش ہوئی تو میں ان کے لیے 1 درہم میں انگوروں کا ایک خوشہ خرید لایا۔ میں نے وہ انگور ان کے ہاتھ میں رکھے ہی تھے کہ ایک مانگنے والے نے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگور مانگنے والے کو دینے کا کہا تو میں نے عرض کی اس میں سے کچھ تو کھا لیجئے، تھوڑے سے تو چکھ لیجئے۔ فرمایا نہیں، یہ اسے دے دو۔ تو میں نے وہ مانگنے والے کو دے دیے۔ پھر میں نے مانگنے والے سے وہ انگور 1 درہم کے بدلے خرید لیے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آیا۔ ابھی ہاتھ میں رکھے ہی تھے کہ وہ مانگنے والا پھر آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اسے دے دو۔ میں نے عرض کی آپ اس میں سے کچھ تو چکھ لیجئے۔ فرمایا نہیں، یہ اسے دے دو۔ میں نے وہ خوشہ اسے دے دیا۔ وہ مانگنے والا اسی طرح لوٹ کر آتا رہا اور آپ اسے انگور دینے کا حکم فرماتے رہے۔ بالآخر تیسری یا چوتھی بار میں نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر میں اس سے 1 درہم کے بدلے انگوروں کا وہ خوشہ خرید کر آپ کے پاس لایا تو آپ نے اسے کھا لیا۔ 2 چیزوں کا صدقہ دیا کرو۔ نمبر 1 غریب کو کھانا کھلاؤ۔ نمبر 2 اور دولت کا صدقہ دو، تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے گی۔ صدقہ دینے کے فضائل اور فوائد کی کیا ہی بات ہے۔ ہمیں بھی اس دنیا میں رہ کر صدقہ و خیرات کر کے اپنی آخرت کو روشن کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، حاجت مندوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے صدقات و چندہ نیکی کے کاموں، مساجد، مدارس، نیز دین اسلام کی سربلندی اور علم دین کے فروغ کی خاطر علم دین حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو دے کر اپنی آخرت بہتر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فائدہ: صدقہ جہنم کو آگ سے بچاتا ہے، آخرت میں اور دنیا میں آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ان باتوں پر غور کیجیے گا اور آج ہی سے صدقہ ضرور کیجیے گا، صرف اللہ کی خوشی کے لیے، کیونکہ جانا تو اسی کے پاس ہے، آج نہیں تو کل۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہوئے تو پھر اپنا انجام آج ہی ہم سوچ لیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے اس چینل اوکے کورس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار آمین کی صورت میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔